رات کے اندھیروں میں سائے جو نکل آتے ہیں، ویران سی بستیوں میں بسیرا یہ بناتے ہیں۔ چاندنی بھی ڈر سے چھپ جاتی ہے بادلوں میں، رات کے اس پہلو میں خوف کے سائے منڈراتے ہیں۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست سلمان کے ساتھ پیش آیا، جو یونیورسٹی میں میرا کلاس فیلو تھا۔ سلمان عام لڑکوں سے بہت مختلف تھا۔ وہ خاموش گو تھا اور زیادہ گھلتا ملتا نہیں تھا۔ ہم دونوں ایک ہی گروپ میں تھے تو دوستی اور گہری ہو گئی۔ ایک دن ہم یونیورسٹی کے باہر بیٹھے بس کا انتظار کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہاری خاموش طبیعت کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں تم دوسروں سے مختلف ہو؟ پہلے تو اس نے بات گھما دی، لیکن پھر میرے اصرار پر اس نے ایک واقعہ سنایا جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں اور آپ کے پاس بھی اس طرح کی کوئی کہانی ہے، تو ہمارے ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ہمیں اپنی کہانی آپ بھیج سکتے ہیں۔ ہم اسے پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سلمان نے کہانی کا آغاز کیا۔ اس نے بتایا یہ واقعہ اس کے ساتھ مارگلہ ہلز میں پیش آیا، جہاں وہ اپنے 2 کزن شاہد اور احمد کے ساتھ گیا تھا۔ مارگلہ ہلز اسلام آباد کے قریب واقع ایک خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے، لیکن اس کی خوبصورتی کے پیچھے چھپی ہیں کئی پراسرار کہانیاں جو سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں رات کے وقت کچھ عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ہلز ہمیشہ سے ہی پراسرار رہی ہیں۔ کئی لوگوں نے یہاں عجیب و غریب مخلوقات کو دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہاں کی راتیں زندہ نہیں چھوڑتی۔ احمد، سلمان اور شاہد تینوں کزنز ہیں جو ہمیشہ نئی مہمات کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اس بار ان کا منصوبہ تھا مارگلہ ہلز پر کیمپنگ کرنے کا، اور وہ بھی رات کے وقت۔ کیا یہ فیصلہ ان کے لیے صحیح ثابت ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ تینوں نے اپنی تیاریاں مکمل کی۔ احمد نے اپنے بیگ میں کھانے پینے کا سامان، ٹارچ اور کچھ ضروری چیزیں رکھ لیں۔ سلمان نے کیمپنگ کے لیے خیمے اور سلیپنگ بیگز اٹھائے، جبکہ شاہد نے کیمرہ اور کچھ دیگر گیجٹس اپنے ساتھ لیے۔ وہ تینوں اپنی گاڑی میں بیٹھے اور مارگلہ ہلز کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ ہنسی مذاق کرتے رہے، قدرت کے حسین مناظر کا لطف اٹھاتے رہے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، رات کی تاریکی میں چھپے ہیں کئی راز، جنہیں جان کر بھی دل ماننے سے انکار کرتا ہے۔ مارگلہ ہلز پہنچ کر انہوں نے ایک خوبصورت مقام پر کیمپ لگایا۔ وہاں کا ماحول بہت ہی پرسکون تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور ہوا کی سرسراہٹ نے ان کے دل کو خوش کر دیا۔ انہوں نے اپنے خیمے نصب کیے اور کچھ دیر کے لیے آرام کیا۔ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر مختلف رنگ بکھر رہے تھے۔ یہ منظر واقعی بہت دلکش تھا۔ رات کے کھانے کی تیاری کے دوران وہ ہلز کی خوبصورتی میں کھو گئے۔ انہوں نے باربیکیو بنانے کا منصوبہ بنایا تھا اور سلمان نے آگ جلانے کی ذمہ داری سنبھالی۔ احمد اور شاہد نے گوشت کو مسالہ لگا کر تیار کیا۔ کھانے کے دوران وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کرتے رہے، لیکن ان کی گفتگو کا مرکز ہمیشہ کی طرح پراسرار کہانیاں تھیں۔ رات تقریباً 10:30 بجے کا وقت تھا۔ تینوں باتوں میں مشغول تھے کہ اچانک انہیں عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ پہلے تو انہوں نے اسے نظر انداز کیا، لیکن پھر حالات بگڑنے لگے کیونکہ وہ آوازیں ان کے قریب آ رہی تھیں، اور جیسے جیسے وہ قریب آ رہی تھیں ان کے دلوں کی دھڑکن اور خوف بڑھنے لگا۔ سلمان نے کہا کہ وہ باہر جا کر دیکھتا ہے کہ یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ جب سلمان کیمپ سے باہر نکلا اور کافی دیر تک واپس نہ آیا
تو احمد اور شاہد کی پریشانی بڑھ گئی۔ انہوں نے سوچا کہ شاید وہ مذاق کر رہا ہے، لیکن جب وقت گزرتا گیا اور سلمان کا کچھ پتہ نہ چلا تو ان کی بے چینی بڑھنے لگی۔ احمد نے شاہد کی طرف دیکھا اور کہا، شاہد، ہمیں سلمان کو ڈھونڈنا چاہیے، یہ مذاق نہیں ہو سکتا۔ دونوں نے فوری طور پر ٹارچ اٹھائی اور کیمپ کے ارد گرد کے علاقے کو چھاننا شروع کیا۔ رات کی تاریکی میں جنگل کا ماحول اور بھی زیادہ پراسرار ہو گیا تھا۔ درختوں کی سرسراہٹ اور دور سے سنائی دینے والی عجیب آوازیں ان کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی تھیں۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سلمان، کہاں ہو تم؟ اگر یہ مذاق ہے تو اسے یہیں ختم کر دو۔ جیسے ہی وہ جنگل میں داخل ہوئے، انہیں ایک عجیب سی سرد ہوا محسوس ہوئی۔ ہوا میں غیر معمولی خاموشی تھی، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ احمد نے محسوس کیا کہ ان کی سانسیں تیز ہو رہی ہیں اور دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی ہے۔ شاہد نے احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، احمد، کچھ ٹھیک نہیں ہے یہاں، واپس چلتے ہیں۔ اچانک انہیں جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک حرکت محسوس ہوئی۔ دونوں نے ٹارچ کی روشنی اس طرف ڈالی تو ان کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہاں ایک عجیب و غریب مخلوق کھڑی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا، آنکھیں لال سرخ اور چمکدار تھیں، اور اس کے جسم پر کالے رنگ کے بال تھے۔ اس کی موجودگی نے ماحول کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔ احمد اور شاہد نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر خوف صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں یہاں سے فوراً نکلنا ہوگا، لیکن سلمان کا کیا ہوگا؟ احمد نے ہمت جٹائی اور مخلوق کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن شاہد نے اسے روک دیا۔ نہیں احمد، یہ خطرناک ہو سکتا ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا اور مدد لانی ہوگی۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر بھاگنا شروع کیا، لیکن ان کے دل میں سلمان کی فکر تھی۔ وہ جانتے تھے کہ انہیں اپنے کزن کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس وقت ان کی اپنی جان بھی خطرے میں تھی۔ جیسے ہی وہ کیمپ کی طرف واپس آئے اور کال کرنے کی کوشش کی، اس علاقے میں سگنل نہ ہونے کے برابر تھے۔ احمد نے کہا، ہمیں صبح ہوتے ہی مدد کے لیے جانا ہوگا، سلمان کو ڈھونڈنا ہوگا۔ رات بھر دونوں جاگتے رہے، دل میں خوف اور سلمان کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہے۔ صبح کی پہلی روشنی کے ساتھ ہی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ قریبی گاؤں جا کر مقامی لوگوں سے مدد لیں گے۔ ان کے دلوں میں سلمان کی سلامتی کی فکر تھی، اور وہ جانتے تھے کہ انہیں جلد از جلد کچھ کرنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ گاؤں کی طرف روانہ ہوئے، ان کے دل میں امید کی ایک کرن تھی کہ شاید مقامی لوگ ان کی مدد کر سکیں۔ گاؤں پہنچ کر انہوں نے سب سے پہلے وہاں کے بزرگوں سے ملاقات کی۔ بزرگوں نے ان کی بات سنی اور کہا، یہاں مارگلا ہلز میں کئی پراسرار واقعات ہوتے رہے ہیں، ہم نے بھی کئی بار عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں۔ احمد نے بزرگوں سے درخواست کی کہ وہ ان کی مدد کریں۔ بزرگوں نے کچھ نوجوانوں کو بلایا اور کہا، یہ نوجوان تمہاری مدد کریں گے، ہم سب مل کر سلمان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ نوجوانوں نے اپنے ساتھ کچھ ضروری سامان لیا، جیسے کہ ٹارچ، رسی اور کچھ کھانے پینے کا سامان، تاکہ اگر تلاش طویل ہو تو وہ بھوکے نہ رہیں۔ تلاش کا آغاز ہوا۔ احمد، شاہد اور گاؤں کے نوجوان جنگل کے مختلف حصوں کو چھاننا شروع کیا۔ وہ سب ایک قطار میں چل رہے تھے تاکہ کوئی بھی حصہ چھوٹ نہ جائے۔ احمد نے ٹارچ کی روشنی کو ہر جھاڑی اور درخت کے پیچھے ڈالا، دل میں دعا کرتے ہوئے کہ شاید سلمان مل جائے۔ جنگل میں چلتے چلتے انہیں ایک جگہ پر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہاں زمین پر کچھ نشانات تھے، جیسے کوئی گھسیٹا گیا ہو۔ احمد نے فوراً ان نشانات کی طرف اشارہ کیا اور سب کو بلایا، یہ دیکھو، شاید یہ سلمان کے نشانات ہیں۔ نوجوانوں نے ان نشانات کی پیروی شروع کی۔ نشانات انہیں ایک گہری وادی کی طرف لے جا رہے تھے۔ وادی کے قریب پہنچ کر انہوں نے ایک مدھم سی آواز سنی۔ وہ سب رک گئے اور غور سے سننے لگے۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں، سلمان کی تھی، جو مدد کے لیے پکار رہا تھا۔ احمد نے فوراً وادی کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ سلمان ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔
تھکا ہوا اور پریشان حال۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بہت کمزور نظر آ رہا تھا، جیسے ڈرا ہوا اور سہما ہوا۔ احمد اور شاہد نے فوراً اس کے پاس پہنچ کر اسے گلے لگا لیا۔ سلمان تم ٹھیک تو ہو؟ ہم تمہیں کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ سلمان نے کمزور آواز میں کہا، میں ٹھیک ہوں لیکن بہت ڈرا ہوا ہوں۔ سلمان نے سسکیاں لیتے ہوئے سہمی سی آواز میں کہا، وہ مخلوق، وہ بہت خطرناک ہے۔ نوجوانوں نے سلمان کو پانی پلایا اور کچھ کھانے کو دیا تاکہ وہ اپنی توانائی بحال کر سکے۔ سب نے مل کر اسے سہارا دیا اور گاؤں کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ رستے میں سلمان نے بتایا کہ وہ کیسے اس مخلوق سے بچنے میں کامیاب ہوا۔ اس نے کہا، جب میں کیمپ سے باہر نکلا تو وہ مخلوق میرے پیچھے آ گئی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت تیز تھی۔ اس نے ایک درخت کے پیچھے چھپ کر اپنی جان بچائی، لیکن وہ راستہ بھول چکا تھا اور جنگل میں کھو گیا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے رات گزاری، بھوک اور پیاس سے نڈھال۔ گاؤں پہنچ کر سب نے شکر ادا کیا کہ سلمان صحیح سلامت واپس آ گیا۔ گاؤں والوں نے ان کی مہمان نوازی کی اور کہا، ہم خوش ہیں کہ آپ سب محفوظ ہیں، لیکن آئندہ احتیاط سے کام لیں۔ یہ ہلز ہمیشہ سے پراسرار رہی ہیں۔ احمد، سلمان اور شاہد نے گاؤں والوں کا شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی اس جگہ پر رات کو کیمپنگ نہیں کریں گے۔ یہ تجربہ ان کے لیے ایک سبق بن گیا کہ کبھی کبھی قدرت کے رازوں کو چھیڑنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ایسے واقعات انسان کی شخصیت پر جو اثر ڈالتے ہیں وہ تا حیات رہتے ہیں، اور یہ چیز سلمان کی شخصیت میں نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا، رات کی تاریکی میں چھپے ہیں کئی راز، ہر کونا ہے خاموش، ہر سایہ ہے آواز، دل کی گہرائیوں میں چھپی ہے ایک کہانی، رات کے اس اندھیرے میں اب بھی نظر آتی ہے وہ نشانی۔ سلمان کی اس کہانی نے میری شخصیت پر بھی بہت سے اثرات ڈالے، اور میں کئی دن تک اس کی یہ باتیں سوچتا رہا۔ میں اس کی خاموشی کی وجہ جان چکا تھا اور اب شاید اسے محسوس بھی کر سکتا تھا۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی کہانی یا کوئی قصہ آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کی کہانی پروگرام میں ضرور شامل کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔